مفتی صاحب کیا ضرورت ہے آداب اختلاف کی؟ یہ ہے کیا اور اس معاشرے میں کہاں آپ کو ضرورت نظر آتی ہے آداب اختلاف کی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن کریم کے اندر رب کریم نے جب اپنی آیات اور نشانیوں کو بیان کیا تو فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، بے شک کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور تمہارے اندر رنگوں کا اور زبان کا اختلاف رکھنا۔ صحیح۔ تو اختلاف رنگ میں ہو، مزاج میں ہو، مذہبی ہو، سیاسی ہو، جی معاشرتی ہو، اختلاف ہوگا اور اختلاف کے بغیر معاشرے کا حسن نظر نہیں آئے گا۔ اچھا، ضروری ہے اختلاف۔ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے، جی فرمایا کہ تعرف الاشیاء بازدادها، کہ کسی چیز کی پہچان اس کی ضد سے معلوم ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا، ڈارکنیس نہ ہوتی تو لائٹ اور روشنی کی قدر کہاں سے آتی؟ واہ واہ، بے شک، اگر غربت نہ ہوتی تو تونگری اور مالداری کی قدر کہاں سے آتی؟ بالکل۔ اگر جہالت اور اگنورنس نہ ہوتی تو علم کے مزے دنیا کو کیسے سمجھ آتے؟ سبحان اللہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس اختلاف کو ہم نے حل کیسے کرنا ہے؟ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پڑھی ادفع باللتی ہی احسن، جی عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص سخت کلمات کہہ رہا تھا، جی، عیسیٰ علیہ السلام بدلے میں دعائیں دے رہے تھے، واہ، تو کسی نے کہا آپ کا ان کے ساتھ یہ رویہ سمجھ سے بالاتر ہے، جی، تو آپ نے فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے دل کے برتن میں کچھ اور تھا، زبان کے راستے سے نکل رہا ہے، میرے دل کے برتن میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ تو فرمایا کہ برائی کو بھلائی سے تبدیل کر دو۔ احسن۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جس سے تمہاری دشمنی اور بغض اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی وہ قلبی محبت اور یکسانیت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ ولی حمیم۔ اور قرآن کریم نے جہاں دعوت کا اسلوب بتلایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، جی کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیں حکمت کے ساتھ۔ حکمت کا مطلب یہ انزل الناس منازلہم، ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی عقل اور سٹیٹس کے مطابق ان کو ڈیل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی اچھے سٹیٹس اور خاندان کا آدمی آئے تو اس کا زیادہ اکرام کرو۔ جی، تو فرمایا موعظہ حسنہ بھی، وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کیس اگر مجادلے کی، مناظرے کی، مباحثے کی، ڈیبیٹ کی، اختلاف کی نوبت آ جائے تو اس میں بھی تمہارا وے آف پریزنٹیشن انتہائی سافٹ اور نرم ہونا چاہیے۔ سورہ لقمان میں 21ویں پارے میں یہی فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے ملتے وقت اپنی پیشانی پر شکنے نمودار نہ کرو، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ تیسری آیت اس موقع پر فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اسپیسیفک اہل کتاب کے ساتھ بھی اگر تمہارا مناظرہ ہوتا ہے تو احسن انداز اختیار کرنا۔ دیکھیں اختلاف کہاں ہوتا ہے، اختلاف کا دائرہ و جیورسڈکشن کیا ہے؟ جی، ایک اختلاف ہوتا ہے ایمان اور کفر کا، ٹھیک ہے، ایک اختلاف ہوتا ہے حق اور باطل، یہ تو حق و باطل کا ہو گیا، ایک اختلاف ہوتا ہے خطا اور ثواب کا، صحیح، ایک اختلاف ہوتا ہے اولا اور غیر اولا کا، مستحبات کا، ایک اختلاف ہوتا ہے عقائد کی تعبیرات کا۔ صحیح، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اولا اور غیر اولا مستحب کے اختلاف کو ٹریٹ یوں کرتے ہیں جیسے ایمان اور کفر کی بات ہو، صحیح، خطا اور ثواب کی بات کو ہم یوں دیکھتے ہیں جیسے حق اور باطل کا معرکہ ہو۔ اگر وہ اختلاف رکھنے والا مخلص ہے اور اگر وہ آداب اختلاف کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے اپنا اختلاف پیش کر رہا ہے تو اس سے نفرت تو درکنار، حدیث پاک میں آتا ہے ان اخطأ فلہ اجر واحد، اس کی خطا پر بھی اس کو اللہ اجر دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خطا